ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रेहान उपल है। आज मैं डायबिटीज़ के ऊपर बात करूँगा। डायबिटीज़ पूरी दुनिया का एक काफ़ी मुश्किल एक मरहला है और ये बहुत एडवांस फैलने वाली डिज़ीज़ है। पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान में भी हम इसी के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ये चूँकि एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जिसके अंदर लबा जो पैंक्रियाज जिसको हम कहते हैं उसके मेल फंक्शंस की वजह से ये रूनुमा होता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन खारिज होती है, या तो कम मिकदार की या गैर मयारी इंसुलिन खारिज हो तो भी डायबिटीज़ होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर बिल्कुल खारिज ना हो रही हो या इंसुलिन सेल्स डैमेज, बीटा सेल्स डैमेज हो चुके हों तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और तीसरी एक और किस्म होती है जो कि यूजुअली प्रेगनेंसीज़ में होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ या GDM कह रहे होते हैं। बुनियादी तौर पर डायबिटीज़ के अंदर लोग अक्सर जो शुरू की शिकायत बता रहे होते हैं, उनको ज़्यादा प्यास लग रही होती है, उनको कमज़ोरी महसूस हो रही है, बार बार यूरिनेशन, बार बार पेशाब के साथ साथ उनको इन्फेक्शंस भी बार बार हो सकती हैं, उनके वज़न में तब्दीली आ सकती है, अक्सर वज़न गिर रहा होता है और भूख और की तलब बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल किस्म की भूख की तलब भी स्टार्ट हो जाती है जब शुगर लेवल्स जिस समय ज़्यादा होते हैं या लो लेवल होते हैं। और इसके अलावा मरीज़ कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आ सकता है, जिसकी हम बात थोड़ी देर के बाद करेंगे। बुनियादी तौर पर डायबिटीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो इसके जो इलाज के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका तो ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जिसमें अपनी वर्जिश एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने बहुत शुरू में कहा था कि ये एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है, तो मेटाबॉलिक डिज़ीज़ में हमें मेटाबॉलिज़म के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। और मेटाबॉलिज़म के हवाले से अगर हम देखें तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, हम आजकल की ज़िंदगी के उस टाइम में जिसमें ज़्यादा ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो अच्छी एक्टिविटी, अच्छी एक्सरसाइज से हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इनटेक हमारा कंट्रोल्ड इनटेक हो, मीठा हम ख़त्म कर दें या ना होने के बराबर रखें। मैं अक्सर अपने मरीज़ों को कह रहा होता हूँ, इवन जो डायबिटिक नहीं भी हैं, कि आप अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखें और शुरू से ही इसकी प्रिवेंशन की लाइन पर रखें, क्योंकि ये तकरीबन हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई मेंबर अफेक्टेड होता है और ये जेनेटिक्स मोरूसी इसके लिंक्स भी इस्टेब्लिश्ड हैं। मेडिसिन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन इस पे अंदर हम ओरल मेडिसिन्स आती हैं, फिर उसके बाद इंजेक्टेबल मेडिसिन्स आती हैं। मरीज़ की सूरत हाल को देखकर और उसकी सूरत हाल के मुताबिक हम फैसला करते हैं कि उसके लिए क्या मुनासिब मेडिसिन होगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप 1 डायबिटिक के लिए चूँकि इंसुलिन नहीं बन रही होती तो हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है, और बहुत मुख्तलिफ़ इक़साम की इंसुलिन आती है। फिर हम देख रहे होते हैं अगर ज़्यादा मोटापे वाला मरीज़ हो तो उसके लिए इंसुलिन की फ़र्क के समय, अगर एक नॉर्मल बॉडी वेट वाला हो उसकी फ़र्क है, और मुख्तलिफ़ उम्र के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं डोज़ को। ओरल मेडिसिन्स इसी तरह जो है उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, लेकिन हम बजाय उस पर बात करने के हम ज़्यादा इस पर बात मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम ये बात करें कि इसको हम रोका कैसे जा सकता है डायबिटीज़ को। बेस्ट तरीका तो ये है कि हम सालाना अपनी स्क्रीनिंग करते रहें। हम कुछ टेस्ट हैं जो शुगर फास्टिंग लेवल हम करवाते हैं, या 3 महीने का एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, HbA1c जिसको हम कहते हैं। वो बेशक हम साल में एक दफ़ा करवा लें। अगर कोई ऐसी अलामात हो तो उसको फिर बार बार 2-3 दफ़ा रिपीट भी कर सकते हैं 3-4 महीने के बाद, जो हमें एक 3 महीने की एक एवरेज वैल्यू दे रहा होता है। ये टेस्ट उन मरीज़ों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डायबिटिक हैं और हम देख रहे होते हैं कि उनकी डायबिटीज़ कैसी कंट्रोल है, जो मेडिसिन पे हैं या इंजेक्शन के ऊपर चल रहे होते हैं। अगर हम अच्छी शुगर को कंट्रोल कर रहे हो तो यूजुअली इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको अच्छा कंट्रोल ना करें तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से हमारे देखने की समात में फ़र्क आ सकता है। इसी तरह दिल के ऊपर हार्ट के जो मैक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर 2 किस्म के इसके इश्यूज़ हैं, जिसमें वेसल्स के इफ़ेक्ट जब होने शुरू होते हैं तो खून की गर्दिश उन वाइटल ऑर्गन अज़ा की तरफ कम हो जाती है, जो इवेंचुअली फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन में अगर होगा तो स्ट्रोक की शक्ल में आएगा, आंखों में होगा तो उसमें बिनाई के ऊपर फ़र्क होगा, हार्ट पे होगा तो उसमें कार्डिक इवेंट्स होंगे, किडनी में होगा तो रीनल डिजीज़ जिसके आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे फिर फेल होना शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ ब्लड प्रेशर भी, अगर पेशेंट नहीं भी है तो डायबिटिक पेशेंट में कुछ टाइम बाद ब्लड प्रेशर भी साथ आ जाता है और कुछ के साथ शुरू में प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, शुगर के बारे में अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि
ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں ہو گئی ہے تو کیا یہ ختم ہو سکتی ہے؟ تو میرا اکثر جواب ان کو ہوتا ہے کہ میجورٹی آف دا ٹائم یہ ختم نہیں ہوتی، لیکن اچھی مینج ہو سکتی ہے، اور اتنی اچھی مینج ہوتی ہے کہ آپ اس کو وداؤٹ اینی کمپلیکیشن بہت اچھی طریقے سے لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو کہ پیشنٹ اینڈ پہ ہی کرنی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو ایک ایڈوائس کر دیتا ہے جو کہ آپ میرا خیال ہے 5-10 منٹ کے سیشن میں سن لیتے ہیں، لیکن ایونچولی کنٹرول آپ نے خود پیشنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہماری روٹین ہے۔ اگر ہم روزانہ 1-1.5 گھنٹے کی واک رکھیں اور عادت بنا لیں تو پھر وہ مریض اکثر جو آپ کو پارک میں نظر آئیں گے بہت کم آپ کو کلینکس میں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو ڈائبٹیز کم ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل اتنا اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ ڈائبیٹک پیشنٹ اگر وہ روٹین اپنی ریگولر بیسس پہ رکھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ بڑی سمپل سی لاجک ہے، کیلریز جو ہم لے رہے ہوتے ہیں اور کیلریز جو ہم برن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایکویشن ڈائبٹیز ہے۔ اگر ہم فار ایگزامپل 1000 کیلریز لے رہے ہیں اور ہم اتنی اچھی ایکٹیویٹی کریں جس میں ہم 800-900 کیلریز برن کر رہے ہیں، تو پھر ہماری جسم کی جو میٹابولک پروسیسز ہیں وہ اتنے اچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کمپلیکیشن بھی ہوتی ہے۔ اور شوگر بیسکلی آرگن کے اندر کمپلیکیشن اس وقت کرتی ہے جب وہ ان کی خون کی باریک نالیوں کو افیکٹ کرتی ہے، ان کی نرو سپلائی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آرگن کی طرف خون پراپر نہیں جا رہا۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ہوتا اور سینسیشن بھی نہیں جا رہی ہوتی۔ اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے سب سے ضروری جو ہے کہ ہم آرگینک ڈائٹ پہ جائیں، ایک متوازن غذا کھائیں، نہ ہم بہت پروٹین ڈائٹ پہ چلے جائیں، نہ ہم بہت کاربس پہ چلے جائیں، نہ ہم فیٹ پہ۔ تو ایک بیلنس ہمیں پلیٹ رکھنی چاہیے۔ ایک بیلنس پلیٹ اگر ہم بات کریں تو اس میں نشاستہ، پروٹین اور فیٹ ایک خاص پروپورشن سے ہونا چاہیے۔ ڈائبیٹک کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے لیے نشاستہ تھوڑا کم کر دینا چاہیے، خاص طور پہ رات کے ٹائم میں اگر وہ روٹی کم کر دیتے ہیں، وہ کچھ اسٹیک ٹائپ کا کھانا رکھ لیتے ہیں، چکن کا پیس، مٹن کا پیس، ساتھ اس کے ابلی سبزیاں رکھ لیتے ہیں، تو یہ ان کا بہت اچھا ڈنر بن جاتا ہے۔ ناشتہ وہ سیریلز کا لے لیں، کریم اترا ہوا دودھ لے لیں، ساتھ کارن فلیکس لے لیں، اور دوپہر کے ٹائم میں ایک روٹی لے لیں ساتھ جو بھی سبزی بنی ہو۔ اس طرح سیب کا استعمال، تو پورشنز میں تھوڑا تھوڑا کھانا ان کے لیے مناسب رہتا ہے، نہ کہ ہم بالکل اس کو غذا کو چھوڑ دیں تاکہ اس سے کوئی ہمیں کمزوری بھی نہ ہو اور کمپلیکیشنز بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ مختلف لوگ میرے سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کڑوی غذا، کھیرا جو کریلے وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ تو بیسکلی جو کانسیپٹ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، سبزیوں کے اندر کیلریز کم ہوتی ہیں اور کریلے میں بھی چونکہ کیلریز کم ہوتی ہیں۔ جامن کا لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے وہ لے لیں، لیکن ایسا میں بالکل نہیں کہوں کہ ٹریٹمنٹ کا مین پلر اس علاج کو چھوڑ کے اور ان غذا کے اوپر رکھیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ کئی دفعہ لوگ کویکس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، حکیم کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، کلیم بڑے بڑے کرتے ہیں کہ شاید ہم اس کو بالکل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو بالکل کائنڈلی اس چیز کو میں اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ اس چیز کے اوپر نہ جائیں۔ ڈائبٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ڈائبٹیز ایک بار ہوتی ہے تو ہمارا لبا جس کے اندر بیٹا سیلز ہوتے ہیں، جس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں، وہ سیلز انسولین بنانے سے قاصر ہونا شروع ہوتے ہیں، یا تو وہ انسولین بالکل نہیں بناتے اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں کسی بھی آٹو امیون پروسیس سے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پینکریاس کی جو انسولین کی سیکریشن ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا وہ کم مقدار میں آ رہی ہے۔ تو اگر تو وہ مقدار کم ہو رہی ہے تو ہم ایسی دوائیاں دیں گے جس سے انسولین بننے کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں گے کہ کسی طرح انسولین بننا زیادہ شروع ہو۔ یا اگر وہ بن رہی ہے اور مقدار بھی اس کی ٹھیک ہے لیکن اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور ٹیشو پینیٹریشن اچھی نہیں ہے، تو پھر اس میں ایک اور گروپ کی دوائیاں ہم دیتے ہیں جس میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ انسولین جو جسم کے اندر خارج ہو چکی ہے، یہ ٹیشو تک اس کو پش کیا جائے۔ تو بعض لوگوں کے اندر ہم مکس اینڈ میچ، یعنی اورل اور انسولین والی دونوں میڈیسنز دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک سوال جو میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ انسولین کس طرح کی لیں، میں اس کا جواب بڑا سمپل سے دیتا ہوں۔ انسولین کی بہت ساری قسمیں ابھی، ایک ہیومن سورس کی جو پریویس انسولین آیا کرتی تھی، جو ابھی بھی کامنلی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے،
اکثر لوگ اس کو 70-30 کے نام سے جانتے ہیں کہ اس میں ایک پورشن لمبے دورانی کا ہوتا ہے اور ایک پورشن چھوٹے دورانی کا ہوتا ہے. جو 30 ہے وہ چھوٹے دورانی کا ہوتا ہے شارٹ ایکٹنگ, اور لانگ ایکٹنگ میں 70 آ جاتا ہے. تو وہ میڈیسن 70-30 میں بھی پھر 2 قسمیں آ جاتی ہیں. ایک وہ آتی ہے جو اینالاگ ہے, جو نئی قسم کی ہے آج کل, اور پریویس جو ہے جو ہیومن سورس کی تھی وہ پریویس جو ہے پہلے سے یوز کی جا رہی ہے. اگر ایک پیشنٹ بار بار ہائپوز میں جا رہا ہے, یعنی اس کی شوگر بار بار کم ہو رہی ہے, ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے, تو اس صورت میں اس کو اینالاگ والی طرف لے جانا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اینالاگ کے اندر یوزلی کمپلیکیشنز آف ہائپوز تھوڑی کم ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر کسی مریض کا وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے اور بڑا ہوا ہے پہلے سے ہی, تو ان میں بھی ہم اینالاگ کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ عام انسولین جو پریویس انسولین ہوا کرتی تھی ہیومن سورس کی, وہ وزن زیادہ بڑھاتی ہے, وہ وزن بھی بڑھاتی ہے اور ہائپوز میں بھی لے کر جاتی ہے. عام طور پہ جو نئی قسم کی آج کل انسولین آئی ہیں, ہفتے میں 1 بار والی بھی آئی ہے, اور ایک دن میں 1 دفعہ والی بھی آئی ہے, اور ایک دن میں 2 دفعہ والی بھی آئی ہے. تو وہ ہم مریض کی صورتحال کو دیکھ کر کرتے ہیں. عام طور پہ جو میری سجیشن ہوتی ہے وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ٹیلرڈ قسم کا ایک سلوشن ہوتا ہے, جس میں ہم ہر مریض کے مطابق غذا کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور فرق صرف یہ ہے کہ نارمل آدمی جب کوئی روٹی کھاتا ہے, کھانا کوئی بھی چیز کھا رہا ہوتا ہے, تو ہمارا پینکریاز اکارڈنگلی انسولین خارج کر رہا ہوتا ہے, ہمیں اس میں کوئی کچھ خود کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ڈائبیٹک پیشنٹ کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے وہ یہ مین چیز ہے کہ انسولین مناسب خارج نہیں ہوتی, اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت ہم نے کتنا کھا لیا ہے, بھوک کتنی لگی ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک ٹائم پہ زیادہ کھا لیا اور میں یونٹ اس سے پہلے کم لے چکا ہوں, تو پھر مجھے پہلے سے یا تو اس کو اپنی بھوک کے مطابق یونٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا, یا پھر میں اپنی اس غذا کو اس مطابق رکھوں جس طرح میں نے یونٹ لگائے ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح کے مینیج کرنے سے لوگ اکثر ہائپو میں نہیں جاتے. اچھا, میں آخر میں سب لوگوں کو اس فورم کے تھرو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے, اور اس کا خیال رکھیں, اور اچھے خیال سے ہی آپ اس کو پرابلمس کو روک سکتے ہیں. ڈائبٹیز بڑا کامن ڈیزیز ہے, اور ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ممبر ڈائبیٹک, کزن یا کوئی نہ کوئی ممبر آپ کو بھی, آپ کی فیملی میں بھی ہوگا. کولیسٹرول بھی, ڈائبٹیز, کولیسٹرول, ہائپر ٹینشن, یہ بڑی کامن ڈیزیز ہیں. تو ان سے بچاؤ کے لیے شروع سے ہی بہت اچھے ایفرٹ کریں. پہلا ایفرٹ غذائی, اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کے اوپر بالکل اس کو لائٹ نہ لیں, کسی معالج کو دکھائیں, کسی سینسیبل اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں جو آپ کے نزدیک ہے, کچھ موٹے موٹے ٹیسٹ کروا لیں, اور پھر اس کے بعد اچھی موٹیویشن کے ساتھ اس کے اگینسٹ فائٹ کریں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں, اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.